بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود جتنی طاقت کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے ان دونوں کو بے پناہ قوتوں اور طاقتوں سے نوازا تھا۔ کوئی بھی قوم ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ میرے عزیز دوست، آج اس ویڈیو میں قوم ثمود کے بارے میں بیان کریں گے۔ قوم ثمود قوم عاد کے بعد آباد ہونے والی قوم تھی۔ قوم عاد بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حود علیہ السلام کی بات کو نہ مان کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اب یہ قوم دنیا کے نقشے سے مٹ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کو پیدا کیا۔ یہ بھی قوم عاد جتنی طاقت اور قوت رکھتے تھے، بڑے بڑے لمبے لمبے قد سے نوازا تھا۔ یہ دنیا کی دوسری طاقتور قوم مانا جاتا ہے، جس کو قوم ثمود کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے لوگ دنیا میں پھیل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے شمالی اور مغربی عرب کو گھیر لیا اور وہاں تک وہ پھیل گئے۔ یہ قوم حجر میں آباد تھے اور ان کا دارالحکومت حجر قرار دیا گیا۔ یہ شہر حجاز کے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت سب سے طاقتور قوم ثمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی قد تقریباً 40 ہاتھ تھے اور ہر ایک کی اوسط عمر تقریباً 1000 سال تک تھی۔ نہ ہی ان لوگوں کو بیماری لگتی تھی اور نہ ہی بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے جسم میں کمزوری آتی تھی، اور ہمیشہ سے یہ نوجوان صحت مند، طاقتور اور تندرست رہتے تھے، اور نہ ہی ان کی نظر میں کمزوری ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ طاقت دی تھی کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کرتا تو وہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت نعمتیں دی تھی، لیکن ایسا کیا کیا ان لوگوں نے جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا اور اللہ نے اس قوم کے اوپر دردناک عذاب نازل کیا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں خوبصورت بڑے بڑے مضبوط مقامات بنایا کرتے تھے، اور وہاں وہ رہنے کے شوقین تھے اور اپنی زندگی وہاں بسر کرتے تھے۔ سرسبز باغات، میٹھے پھل، عالیشان محلات، ہر چیز ان کے پاس تھی۔ بہت سے لوگ ان کے خوبصورت مقامات دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ اس قوم میں تکبر اور غرور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ غرور تکبر میں ڈوب کر اور سرکشی میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ انہی گناہ کی وجہ سے قوم عاد بھی مٹی میں مل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس نے تم کو اس زمین میں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے بیٹھے تھے، کیا تو ہمیں اس کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ داد کرتے چلے آئے ہیں؟ بے شک ہمیں تو اس میں بہت زیادہ شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے بہت دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس کی قوم اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ ایک دفعہ قوم ثمود کے لوگ اپنے ایک مجلس میں جمع تھے کہ ان کے پاس ان کے رسول صالح علیہ السلام آئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو وعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اطاعت و فرمان برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس چٹان سے ایسی صفحات کے حامل اٹھنے نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اٹھنے کی صفحات بیان کرنے میں مبالغہ اور غلو سے کام لیا، اور اس چٹان سے ایسے اٹھنے لے کر آئے کہ وہ حاملہ ہو
اور آتے ہی وہ ایک بچے کو جنم دے اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین اونٹنی ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ ایمان لانے کا وعدہ لے لیا، پھر جائے نماز کی طرف پلٹے اور اللہ کو جو مقدر تھا نماز پڑھی، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پٹنے کا حکم دیا، اس سے بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھا۔ اونٹنی کے تن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، اس کے باوجود بھی دودھ بچا۔ یہ دیکھ کر تمام قوم لاجواب ہو گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اس معجزے کو جھٹلایا اور صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، جبکہ اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہٹ درم بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَظَلَمُوا بِهَا، یعنی ان میں سے اکثر نے انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمر بن محلات بن لبید بن جواس تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا۔ اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کی پجاری حباب اور زواد بن عمر بن لبید اور رباب بن سعد بن جرمس نے روکا۔ چند نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا، وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سرداروں نے اس سے روک دیا تو وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی نسبت اپنی طرف تعظیم و تشریف کے لیے کی ہے، جسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی یہ اونٹنی میری نبوت کے سچا ہونے کی پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم جلد عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ قوم نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ اونٹنی ان کے بیچ رہے گی اور جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آدھی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا ان کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کو تو بہرحال ان کی کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا بس انتظار کرو اور دنیا اور دیکھ اس کا انجام کیسا ہوتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کر، صورتحال تم پر بہت جلد واضح ہو جائے گی۔ ان کو خبر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس جہالت پر کافی عرصہ گزر گیا تو انہوں نے اتفاق سے فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اونٹنی کی مصیبت سے سکون حاصل کرے اور ان کو پانی کھلا مل سکے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی عکاسی یوں کی ہے سورہ الاعراف، بس انہوں نے اونٹنی کو مار دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے کر آ جس سے تو ہمیں دمکا رہا ہے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی سرپرستی کی وہ ان کا رئیس قدار بن صالح بن جندہ تھا۔
وہ سرخ رنگ والا سرخ بالوں والا تھا اور ان کے جسم پر نیلے دبے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ والد الزنا حرامی تھا اور وہ سالف کے گھر پیدا ہوا، جبکہ حقیقت میں سبان نامی آدمی کا بیٹا تھا۔ اونٹنی کے قتل پر چونکہ سب متفق تھے، اس لیے اس کے قتل کو سب کی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ عملاً قتل کرنے والا صرف ایک شخص تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت المخیا بنت زہیر بن المختار تھا۔ یہ ایک خاندانی اور مالدار عورت تھی۔ ان کا خاوند مسلمان ہو گیا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، پھر اپنے چچا زاد اور مصرع بن مخرج بن المخیا کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کو قتل کر دے۔ دوسری عورت کا نام اندیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا، اس کی کنیت ام غنیمہ تھی۔ وہ بڑی کافرہ عورت تھی۔ ان کی زواد بن عمر خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی ان کے سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا کہ اگر تو اونٹنی کو قتل کر دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کی شادی تم سے کروں گی۔ لہٰذا یہ دونوں نوجوان مصرع اور اقدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اس کے ساتھ اور مل گئے۔ انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کو قتل کر کے فوائد سے آگاہ کیا۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع اس کے لیے چھپا ہوا تھا۔ اس نے تیر مارا جو اونٹنی کے پنجلے کے ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر عورتیں قبیلے کے لوگوں کو اونٹنی قتل کرنے پر ابھارنے کے لیے لے گئیں۔ انہوں نے لوگوں کو رعب دلانے کے لیے اپنے چہرے ننگے کر لیے اور قدار بن سالف ان سے آگے بڑھا اور تلوار سے اس پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اونٹنی کے پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصہ کو زخمی کیا۔ وہ زمین پر گری اور زوردار چیخ لگائی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ ہونے کے لیے کچھ حائلہ کر سکے، لیکن قدار نے اونٹنی کے سینہ پر نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگا اور وہ پہاڑ کی محفوظ چوٹی پر چڑھا اور 3 دفعہ بلبلایا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچہ نے کہا کہ اے اللہ، میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ بعض کا قول ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور اس کی بھی قتل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے کر آ جس سے تو ہمیں دمکاتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے اس کلام میں کئی لحاظ سے کفر کی انتہائی حدودوں کو چھوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کیا تھا، جس کی انہوں نے مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ان پر شرط لگائی گئی تھی کہ اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ ایک آیت میں عذاب عظیم بڑا عذاب اور ایک آیت میں عذاب علیم دردناک عذاب کا ذکر بھی ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو کہا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، کھا پی لو اور مزے لے لو۔ یعنی موجودہ 3 دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اللہ کی قسمیں اٹھاؤ کہ ہم اس پر اور اس کے اہل پر
ضرور شب خون ماریں گے، یعنی ہم اس کے گھر میں رات کو گھس کر اس کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، پھر اگر اس کے سرپرست نے اس کے خون بہا کر مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا، پھر ہم اس کے سرپرست کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کو ہلاک کرنے کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے خفیہ چال چلی اور ہم نے تدبیر کی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے، بس دیکھ ان کے مکر کا انجام کیسا رہا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو غارت۔ بس یہ ہے کہ ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں اس کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، اور ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور ان کو باقی قوم سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ جو ان کی مہلت کے 3 دنوں میں سے پہلا دن تھا، اس دن باقی قوم سمود کے چہرے رد ہو گئے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی تو سب پکار اٹھے اور ایک دن گزر گیا اور جمعہ کا دن آیا تو اس کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو وہ کہنے لگے، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتہ کے دن صبح کی جو ان کی مہلت اور فائدہ اٹھانے کا تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی آوازیں اٹھانے لگے، مہلت کی مدت گزر گئی۔ جب ان پر اتوار کا دن آیا تھا تو وہ خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ کون سا عذاب و عقاب اس پر اترنا ہے۔ ان کو کچھ علم نہ تھا کہ عذاب کیسے واقع ہوگا اور کس جانب سے عذاب ان کی اپنی لپیٹ میں لے گا۔ جب سورج طلوع ہو کر چمکنے لگ گیا تو آسمان سے ان پر چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو روحیں نکلنے لگی، جانیں سسک کر ختم ہونے لگی، حرکات ٹھنڈی پڑ گئی، آوازیں بند ہو گئی اور حقائق واضح ہو گئے۔ پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے ملے، محض لاشیں تھیں، ان کے روح میں ذرا تک نہ تھا اور نہ کوئی حس و حرکت تھی۔ کہا گیا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی باقی بچی جو پاؤں سے معذور تھی، اس کا نام کلبہ بنت اسلق تھا۔ اس کو الذریہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کافرہ صالح علیہ السلام کے ساتھ سخت دشمنی رکھتی تھی۔ جب اس نے عذاب کو دیکھا تو اس کی ٹانگیں درست ہو گئی اور وہ بہت تیز بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس نے عرب کے ایک قبیلہ کے پاس آ کر مکمل صورتحال کی خبر دی اور قوم پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے ان سے پانی طلب کیا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم بہت طاقتور، لیکن اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور کفر و شرک سے بچائے۔